نبی کو لے کے پڑھوں، نبی کو لے کے پڑھوں، نبی کو چھوڑ کے نہیں۔ میں نبی کو چھوڑ کے ایک سیکنڈ کے لیے باہر نہیں جا سکتا۔ وہ اور ہیں جو نبی کو چھوڑ کے 40 دن کے لیے چلے جائیں، وہ اور ہیں، اور یہ اور قابل غور ہیں۔ کیا کہنا، کیا بات ہے۔ اب دیکھیے وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس وقت 1:20 ہو گیا ہے، میں تھک جاؤں گا۔ 2 بجے تک اگر گھر جاتا ہوں، میں سو جاؤں تو کبھی سورج نہیں سوچے گا کہ ہاشم میاں دن رات بھر محنت کیے ہیں، لاؤ صبح 8 بجے نکلوں تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے اور نماز فجر قضا نہ ہو۔ میری فجر کے لیے وہ کچھ ڈیلے کرے گا، آپ کے لیے، آپ کے باپ کے لیے؟ میرے باپ کی تو اس نے پرواہ نہیں کی، باپ کے باپ کی پرواہ نہیں کی۔ حد تو یہ ہے کہ صدیق اکبر جیسا افضل ترین بشر بعد الانبیاء ہے نا، وہ بھی سورج کو دیکھ کے ٹائم ٹیبل بناتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سورج کو دیکھ کے اتنے بجے نکل پڑے گا، اس سے پہلے فجر پڑھ لو، یہ مثل ہے نہیں تو یہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا تو مغرب پڑھ لو، اب یہ 1.25 گھنٹہ ہو گیا عشاء پڑھ لو، وغیرہ وغیرہ ہے نا۔ اور سردی میں ایسا ٹائم ٹیبل ہوگا، گرمی کا بدل جائے گا، جیسے سورج کا معاملہ بدلاتے ہیں یہاں ٹائم ٹیبل بدل رہا ہے، رائٹ۔ عثمان غنی نے زندگی بھر سورج کو دیکھ کر نماز کا وقت بنایا، علی مرتضیٰ نے زندگی بھر سورج کو دیکھ کر کے، حسن مجتبیٰ نے سورج کو دیکھ کے اوقات الصلاۃ متعین کیا، امام حسن نے سورج کو دیکھ کے نماز کا وقت مقرر کیا، امام زین العابدین ہو کہ امام محمد باقر ہو کہ امام جعفر صادق ہو کہ امام موسیٰ کاظم ہو کہ امام تقی ہو کہ امام نقی ہو کہ حسن عسکری ہو کہ غوث اعظم ہو کہ غریب نواز ہو کہ قطب الاقطاب ہو کہ گنج شکر ہو کہ محبوب الہی ہو کہ آئین ہند ہو کہ چراغ دہلوی ہو کہ مخدوم کلیری ہو یا سرکار ابو العلا ہو یا مخدوم سمنانی ہو یا مخدوم مینا، تمام امت کا سفینہ، ایک طرف ایک مینا، جواب نہیں ہے اس مینا کا، پورا اسلام کا سفینہ در وجود مخدوم مینا۔ سب نے، چاہے وہ غلام ہو یا امام ہو، چاہے وہ معمولی حضرت ہو یا اعلیٰ حضرت ہو، سب نے ٹائم ٹیبل بنایا سورج کو دیکھ کے۔ حضرت علی ساری زندگی سورج کو دیکھ کر نماز کا ٹائم مقرر کرتے تھے، رائٹ۔ ساری زندگی علی سورج کو دیکھتے تھے، ساری زندگی علی سورج کو دیکھتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی نماز کو رسول پہ قربان کر دیا تو اسی ڈوبے ہوئے سورج کو نبی نے پلٹایا۔ اب جب سورج پلٹ کے آیا تو اس پلٹے ہوئے سورج سے میں نے پوچھا، اے سورج کب ڈوبے گا؟ تو کب ڈوبے گا؟ سورج بولا، بے وقوف، پہلے پوچھا ہوتا تو میں بتا دیتا کب ڈوبوں گا، اب تو علی سے پوچھو ان کی نماز کب پوری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو علی سے پوچھو ان کی نماز کب پوری ہوگی، ان کے سجدے کب پورے ہوں گے، ان کا رکوع کب پورا ہوگا، ان کی عصر کب پوری ہوگی، ان کی عبادت پوری ہوگی۔ اس لیے کہ پہلے میں سبھی کے لیے نکلا تھا، سبھی کے لیے، اور آج میں صرف علی کے لیے نکلا ہوں، علی کے لیے توجہ چاہوں گا کہ جب تک علی نے اپنی کو رسول پہ قربان نہیں کیا تھا، علی سورج کو دیکھا کرتے تھے، اور جب مصطفیٰ پہ قربان ہو گئے تو سورج علی کو دیکھنے لگا۔ قل انما انا بشر مثلکم کی سماجی وجہ، کہلوانے کی سماجی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سماجی وجہ افغانستان، ایران اور عراق کی سمجھ میں نہ آئے، یہ سماجی وجہ
سعودی عربیہ، کویت، قطر، بحرین، اومان کی سمجھ میں نہ آئے، یہ سماجی وجہ سیریا، جارڈن، لیبیا اور ایجپٹ کی سمجھ میں نہ آئے، مصر کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہندوستان کی سمجھ میں آئے گا، کیونکہ اسی سماجی وجہ سے ہندوستان کا مسلمان بھی دو چار ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ظلم کی کوئی حد بھی ہوتی ہے؟ میں اپنے ملک کے آتنک پھیلانے والے تتووں سے پوچھنا چاہوں گا کہ تیرے اتیاچار کی اور میرے صبر کی کوئی حد تو بتا دے، کہ ہم اپنی نسلوں کو ذہنی طور پر تیار کر لیں کہ یہاں تک ہمیں ظلم سہنا، اس کے بعد ظلم سے چھٹی مل جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ جو پانی تو پیتا ہے وہی پانی ہم پیتے ہیں، جو روٹی تو کھاتا ہے وہی روٹی ہم کھاتے ہیں، جس زمین میں تو کھیلتا ہے اسی زمین پہ ہم کھیلتے ہیں، تیری تو راکھ دریا کے سہارے دوسرے دیش میں بھی جا سکتی ہے، لیکن ہم جہاں مرتے ہیں وہیں سو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرنے کے بعد اگر تجھے ڈھونڈا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرنے کے بعد اگر تجھے ڈھونڈا جائے تو بھارت میں نہیں ملے گا، کیا بات ہے، لیکن جتنے قبرستان ہیں وہاں ڈھونڈو، سارے مسلمان یہیں انڈیا میں ملیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہماری وفاداری کی گواہی جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری سانس ہندوستان سے اپنی وفاداری کے گیت گاتی ہے، ہماری ہر سانس، اور جب مر جاتے ہیں تو ہماری ہڈیاں گواہی دیتی ہیں کہ مر کے بھی ہم نے وطن نہیں چھوڑا، مر کے بھی ہم نے وطن نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وطن کی زمین سے ہمارا اتنا لگاؤ نہیں جتنا غریب نواز سے ہے، محبوب الہی سے ہے، مخدوم مینا سے ہے، مخدوم سملانی سے ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، آج یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اے ظالمو، اے مسلم سمودائے پہ اتیاچار کرنے والوں، تم ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ بات سمجھو، تم مسلمان ہونے کا کوئی کنسیشن ہم کو نہیں دینا چاہتے؟ مت دو۔ تم مسلمان کے لیے کوئی کوٹا نہیں رکھنا چاہتے؟ مت رکھو۔ تم مسلمان کے نام پر ریزرویشن دینے کو تیار نہیں ہو؟ مت دو، مگر کم سے کم اپنی طرح ہندوستانی تو سمجھو۔ کیا بات، یہی تو مطالبہ ہے ظالم سماج کے سامنے، ہماری یہی درخواست ہے۔ ہمیں نمبر 2 کا شہری تو نہ بناؤ، ہمارے مانو ادھیکار کا ہنن تو نہ کرو، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو چھینو مت، ہمارے انسانی حقوق کو پامال مت کرو، ہمیں اپنی طرح بھارتی سمجھو، ہمیں اپنی طرح ہندوستانی سمجھو، ہمیں اپنی طرح انڈین سمجھو، ہمیں برابر کا شہری سمجھو۔ اگر تم اپنی طرح ہمیں سمجھتے تو ہماری عبادت گاہوں پہ حملے نہ کرتے، اگر تم ہمیں اپنی طرح سمجھتے تو آج ہم 20% ہو کر کے 2% بھی سروس میں نہیں ہے، اگر تم ہمیں اپنی طرح سمجھتے تو آج آرمی میں ہماری بھی کوئی ریجمنٹ ہوتی، اگر تم ہمیں اپنی طرح سمجھتے تو پیس فورس ہماری بنائی جا سکتی تھی، اگر تم ہماری طرح اپنے کو سمجھتے تو فساد کے انمولن میں ہم سے سہایتا لی جا سکتی تھی، اگر تم ہمیں اپنی طرح سمجھتے تو جس طرح تم گنڈوں کو پولیس سے بچا رہے ہو ہمیں بھی پولیس کے اتیاچار سے بچاتے۔ تو مسلمان یہاں اپنے مسلمان ہونے کا کوئی نتیجہ نہیں چاہتا، صرف اس کی یہی مانگ ہے، یہی ڈیمانڈ ہے، یہی سوشل ریکوائرمنٹ ہے اس کی کہ اپنی طرح ہندوستانی سمجھو، اپنی طرح بھارتی سمجھو۔ تو جس طرح ہندوستان کا مسلمان اپنے ظالم سماج سے اسلام نہیں اپنی ہندوستانیت منوا رہا ہے، اسی طرح پیغمبر اپنے ظالم سماج سے اپنی بشریت منوا رہے ہیں۔ اسی لیے کافروں سے نبی نے کہا ہے کافروں میں تمہاری طرح بشر ہوں،
ارے مجھے نبی نہیں مانتے مت مانو، مجھے رسول نہیں مانتے مت مانو. اب ایسی بھی کیا دشمنی، اتنی بھی کیا دشمنی کہ مجھے اپنی طرح آدمی بھی نہیں مانو گے، اپنی طرح بشر بھی نہیں سمجھو گے، اپنی طرح انسان بھی نہیں سمجھو گے. میرے نبی ان لوگوں سے اپنی آدمیت منوا رہے ہیں جو نبوت کے منکر ہیں. رسول پاک کے کہنے کا مطلب یہ کہ ابو جہل تو مجھے نبی نہیں مانتا مت مان، میں اس کا محتاج نہیں ہوں کہ تو مجھے نبی مانے. تو نہیں مانے گا تیرا بیٹا مانے گا. تاریخ گواہ ہے کہ ابو جہل کا بیٹا جلیل القدر صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نہیں مانے گا تیرا بیٹا مانے گا. لیکن ابو جہل تو دشمنی میں اتنا پاگل ہو گیا کہ مجھے ابھی نہیں مانتا، مجھے رسول نہیں مانتا، مجھے آدمی بھی نہیں سمجھے گا، مجھے آدمی بھی نہیں مانو گے، اپنی طرح بشر بھی نہیں مانو گے. اگر اپنی طرح بشر مانتے تو میری راہوں میں کانٹے کیوں بچھاتے ہو؟ اگر اپنی طرح بشر مانتے تو میرے اوپر وہ جھڑیاں کیوں ڈال رہے ہو؟ اگر مجھے اپنی طرح مانتے تو میرے اوپر انٹسٹائن کی بارش کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم مجھے اپنی طرح مانتے تو میرے ماننے والوں کو تپتی ہوئی زمین پر کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ کیوں شاب ابی طالب میں 2.5 سال کے لیے میرے اوپر دانا پانی کیوں بند کیا؟ میرے انسانی حقوق پامال کر دیے، میرے ہیومن رائٹس کو کل کیا، میری سوشل اسٹیٹس کو مٹا دیا. فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف تھاٹس، فریڈم آف ریلیجن، یہ سب کا سب تم نے چھین لیا. اپنی طرح بھی انسان نہیں سمجھتے. تو میرا نبی صحابہ سے نہیں کہہ رہا ہے، کافروں سے کہہ رہا ہے. صحابہ سے نبوت منوایا، کافروں سے اپنی بشریت منوا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سماجی وجہ ہے کہ کفار قریش کے اتیاچار کے تابوت پر، ظلم و ستم کے تابوت پر آخری کیل ٹھونکنے کے لیے نبی نے کہا انا بشر مثلکم. تم نبی نہیں مانتے، یہ تیرا پرابلم ہے. تو رسول نہیں مانتا، تیرا پرابلم ہے. آپ اپنی طرح آدمی بھی نہیں مانو گے. اب جب آنے والی نسلوں نے یہ سنا کہ کافروں نے رسول کو آدمی بھی نہیں مانا تو کہنے لگے پھر ان کی انکار کی کوئی ویلو نہیں. اگر نبی نہیں مانا، اگر رسول نہیں مانا، آدمی بھی تو نہیں مانا. تو یہ کافروں سے کہا تھا. رسول پاک نے صحابہ سے کیا کہا؟ سبحان اللہ. میرے ماں باپ قربان صحابہ کرام پر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، صحابہ سے کیا کہا تھا؟ ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ ایسا رکھنے لگے، روزہ جس میں افطار نہیں، جس میں سحری نہیں، جس میں کھانا نہیں، نہ دن میں نہ رات میں، کانٹینیوس. اس کو علماء کہتے ہیں صوم وصال. اس کا ترجمہ زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے روزہ وصال. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ وصال رکھنے لگے جس میں کھانا پینا نہیں ہوتا تھا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ میرا نبی نہ دن میں کھا رہا ہے، نہ شام کو کھا رہا ہے، نہ رات میں کھا رہا ہے. صحابہ کرام عاشق رسول، انہوں نے بھی چھوڑ دیا. 3-4 دن کے بعد جماعت گھٹنے لگی. ارے نبی نے کھایا پیا نہیں، وہ تو 5 وقت حاضر. صحابہ نے نقل کیا تو کمزوری بڑھ گئی. دن رات کچھ کھائیں گے نہیں تو 3-4 دن میں کمزوری آ گئی اور گھر میں رک گئے. مسجد میں جانے لائق نہیں، چکر آنے لگا. تو جب صحابہ رسول کی طرح نہیں ہیں، پکڑو کافیہ پکڑو. صحابی جب رسول کی طرح نہیں، سب میرا بولنا ضروری نہیں، کچھ تم بھی بولو. جب صحابی رسول کی طرح نہیں تو ان کو سمجھاؤ کہ یہ رسول کی طرح کیسے ہوں گے. حضرات پھر کیا ہوا؟ رسول پاک نے سارے صحابہ کو جمع کیا. میری نقل کرتے ہو؟ ارے جتنا کہوں اتنا ہی کرو. جتنا میں کہوں، صحابہ سے کہا جتنا میں کہوں اتنا کرو، اور جو میں کیا ہوں تم کیا کرو گے؟ تم چلتے ہو تو فرش پہ چلتے ہو، میں چلتا ہوں تو عرش سے گزر جاتا ہوں. جتنا کہوں اتنا ہی کرو. تم جب
پانی میں ہاتھ ڈالتے ہو تو پانی پاتے ہو، میں تو انگلیوں سے پانی نکال دیتا ہوں، جتنا کہوں اتنا ہی کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایوکم مثلی، یہی وہ جملہ سرکار کا ہے جو محل استدلال میں لانا چاہتا ہوں۔ Who is like me؟ کون ہے میری طرح؟ صحابہ کرام سرنڈر ہو گئے، لے یا رسول اللہ بات یہ نہیں ہے، جب نبی آپ کی طرح نہیں ہے، ہم تو غلام ہیں، ہم آپ کی طرح کیا ہوں گے؟ ہم تو محبت میں چل پڑے پیچھے پیچھے، ہم منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں کریں گے، جا کے لوگوں نے 100ویں سال صحابہ نے روک لیا۔ ایوکم مثلی، تم میں میرا مثل کوئی نہیں ہے۔ اب آپ رسول کو دیکھیے، صحابہ آئے تو رسول کہتے ہیں ایوکم مثلی۔ ایمان والوں سے کیا کہا؟ ایمان والوں سے ایوکم مثلی۔ اور جب کافر سامنے آئے تو کہا انا بشر مثلکم۔ ایمان والوں سے کہا میں بے مثال ہوں، اور کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں۔ تو رسول پاک نے پورے انسانوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایمان والوں کا گروہ، کیا بات، کفر والوں کا گروہ۔ ایمان والوں سے کہا میں بے مثال ہوں، بے مثال ہوں، بے مثال۔ کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں، تمہاری طرح ہوں، تمہاری طرح۔ تو جس نے جو سنا وہی دوہرا رہا، جس نے جو سنا وہی دوہرا رہا ہے۔ ہم ایمان والوں میں تھے، بے مثال سمجھا، اگر تم کفر والوں میں ہو تو اپنی طرح سمجھو۔ سبحان اللہ سبحان اب ہم اگر کوئی لکھنؤ میں کہتا رسول ہماری طرح ہے، رسول ہماری طرح ہے، ہم جھگڑا نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان رسول ہماری طرح ہے، ہماری طرح، ہم جھگڑا نہیں کریں گے، ہم سمجھ جائیں گے کہ جب نبی نے چھوٹ دے دیا ہے تو ہم کون ہے روکنے والے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد۔